चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तारीख 9 जुलाई को बाकायदा सेनेट सेक्रेटेरिएट में रेजोल्यूशन जमा कराई जाएगी। मुत्तफिका नए चेयरमैन के नाम का ऐलान हम 11 जुलाई को करेंगे। 25 जुलाई को 2018 इलेक्शन में धांधली के खिलाफ पेशावर में यूम सियाह जलसा में, जिसमें रहबर कमेटी के मेंबरान शिरकत करेंगे। इजलास में शामिल पार्टियों की सूबाई तंजीमें 10 जुलाई से कबल बाहमी मशावरत से जलसे के इंतजामात करेंगे। रियासत के इदारे आईन से बाला और अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए दूसरे उमूर में मुदाखलत कर रहे हैं और यूं इदारों को आवाम के बिलमुकाबिल लाया जा रहा है। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे अपोजिशन की जो दीगर जमातें हैं वो इकट्ठी तो हो चुकी हैं एक दफ़े से ज़्यादा, और आज उनकी रहबर कमेटी थी, उसका भी पहला इजलास हुआ। अब इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपोजिशन मेंबर्स ने, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने ये अब फ़ैसला कर लिया है कि चेयरमैन सेनेट को हटाना है। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा जो हैं अकरम खान दुरानी साहब, उन्होंने ये कहा कि 9 जुलाई को अपोजिशन की जानिब से चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ एक करारदाद जो है वो सेनेट के अंदर पेश की जाएगी और 11 जुलाई तक वो अपने कैंडिडेट का ऐलान भी कर देंगे। इसके अलावा जो अपोजिशन का एक पहले से ही ऐलान था कि वो इलेक्शंस का 1 साल मुकम्मल होने पे यौम स्याह मनाएंगे और इस हवाले से सारे मुल्क के अंदर जलसे किए जाएंगे। उन्होंने पेशावर के हवाले से इसका भी ऐलान कर दिया और कहा कि अपोजिशन इसके ऊपर भी एक जॉइंट स्ट्रैटेजी बनाएगी और फिर उसकी अनाउंसमेंट भी करेगी। मगर ये सारे जो अपोजिशन के फ़ैसले हैं, चाहे वो यौम स्याह मनाने का हो, चाहे वो चेयरमैन सेनेट के हवाले से हो, ये सब एक ऐसे वक्त में आ रहे हैं जब जो लीगल इश्यूज़ हैं और लीगल केसेस हैं दोनों बड़ी जमातों के ख़िलाफ़, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, वो सख्त से सख्त होते चले जा रहे हैं। दोनों पार्टीज़ के सीनियर रहनुमा इस वक्त जेल के अंदर हैं, काफ़ी जो बाहर हैं उनके ख़िलाफ़ नैब की कार्रवाई चल रही है और पिछले हफ्ते इसी हफ्ते राना सनाउल्लाह साहब को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। क्या इस सारे कानूनी दबाव के नीचे और अकाउंटेबिलिटी ड्राइव के होते हुए क्या अपोजिशन पार्टीज़ जो अपना एहतजाज है और जो सेनेट के अंदर मूव है, इन सब के साथ चल सकेंगी? क्या उनका रिज़ॉल्व जो है वो कमज़ोर नहीं पड़ जाएगा? और साथ में फिर इशू ये भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर अभी भी लगता है कि कुछ एक कंसेंसस नहीं है कि उनका बयानिया क्या है और उन्होंने किस तरह पार्टी को चलाना है। इन सब इशूज़ पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एहसन इकबाल साहब, जो सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के और साबिक वफाकी वज़ीर। वेलकम टू द शो सर। जी एहसन साहब, तो आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी हुई और इसके अंदर आपने कहा कि 9 जुलाई को आप रेजोल्यूशन मूव कर देंगे या प्रेजेंट कर देंगे सेनेट में और 11 को कैंडिडेट का ऐलान होगा, इससे मैसेज तो ये जा रहा है कि यू वांट टू डू दिस, मगर आप सब अभी तक एक कंसेंसस कैंडिडेट पे अग्री नहीं कर पाए। नहीं, आज अभी कंसेंसस कैंडिडेट पे कोई बातचीत नहीं हुई, चूँकि पहला मरहला इसमें यही था कि तमाम जमातें मिलकर इस फैसले पे अमल दरामद करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन को मूव करें। तो हमने उसके लिए 9 तारीख का इंतखाब किया है। 9 तारीख को ये रेजोल्यूशन दे दी जाएगी और फिर 7 से लेकर 14 दिनों तक चेयरमैन पाबंद हैं कि उस इजलास को बुलाएं जिसमें उनके ख़िलाफ़ वोट होगा, और इसीलिए हमने इसके 2 दिन बाद 11 को अपना अगला इजलास रखा है और उसमें इंशाअल्लाह ताला हम मुत्तफ़िका इत्तफ़ाक़ राय से चेयरमैन सेनेट के अपोजिशन के कैंडिडेट का ऐलान कर देंगे। तो सर, अभी तक आपने बिल्कुल इस पे कोई डिस्कशन नहीं किया? कई दफ़े ये होता है ना कि इतना फ़ैसला तो हो जाता है कि किस पार्टी से कैंडिडेट आएगा या किसी छोटे सूबे से नुमाइंदगी होगी, इस तरह की आप लोगों ने अभी तक कोई डिस्कशन नहीं की? जी, आज एक असूली बुनियाद पे तजावीज़ मुख्तलिफ़ पार्टीज़ ने दी थी। कुछ का ख्याल था कि जो वहाँ पे बड़ी जमात है उसकी तरफ से नामज़दगी होनी चाहिए, कुछ का ख्याल था कि जो 2 बड़ी जमातें हैं वो मिलकर नामज़दगी कर लें, यानी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी,
اور کچھ کا یہ خیال تھا کہ کسی چھوٹی جماعت سے بھی ایسا امیدوار ہو سکتا ہے کہ جو سب کے لیے قابل قبول ہو. لہٰذا اس وقت تک کوئی حتمی ہم نے نام نہیں چنا، نہ اس پہ ڈسکشن کیا. اب ہم اپنی قیادت کے ساتھ مشورہ کریں گے اور 11 تاریخ سے پہلے جو وہاں پہ سینٹیمنٹ تھا اور جو وہ ماحول تھا، مجھے یقین ہے کہ کوئی زیادہ دشواری نہیں ہوگی، ہم کسی ایک نام پر اتفاق کر لیں گے. سر، اسی حوالے سے جب آپ لوگوں کی پہلی میٹنگ ہوئی تھی رہبر کمیٹی بننے سے پہلے، تو کچھ اطلاعات اس طرح کی بھی آئی تھیں کہ جو مانڈوی والا صاحب ہیں وہ اپنا استعفیٰ پہلے ہی دے دیں گے. ہیز دیٹ بین ڈسکس؟ کیا وہ فائنلائز ہو گیا یا وہ جو اطلاعات تھیں وہ غلط تھیں؟ نہیں، ابھی ایسا کوئی وائس چیئرمین کے استعفے کی بات نہیں ہوئی. آج صرف وہاں چیئرمین سینٹ کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ میسج ہے اور سٹیپ ہے جو اپوزیشن نے لیا ہے کہ ان کے خلاف 9 تاریخ کو نو کانفیڈنس موشن فائل کریں گے، اور اس کے بعد 11 کو ہم انشاءاللہ تعالی اگلے اپنے متفقہ امیدوار کا اعلان کریں گے. سر، تو آپ پاکستان مسلم لیگ نواز کو کہیں کوئی خدشہ ہے یا کہیں ڈسکشن ہوئی کہ دیکھیں یہ تو اب ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایک ڈسٹرسٹ ہے آپ کی جماعت میں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں. ٹھیک ہے، پچھلے کچھ دنوں کے اندر، مہینوں میں جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ قریب آ رہے ہیں، مگر وہ ڈسٹرسٹ پوری طرح تو ختم ہوا نہیں. اور اگر آپ لوگ نو کانفیڈنس موو شروع ہو جاتی ہے اور وہ کامیاب بھی ہو جاتی ہے، تو آپ کو تو یہ احساس ہوگا کہ پھر ڈیپیوٹی چیئرمین جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس جگہ کو فل کریں گے جب تک نیا الیکشن نہیں ہو جاتا، اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے. تو یہ کوئی آپ کی جماعت کے اندر ڈسکشن ہوئی ہے؟ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس ایشو پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے، میں نہیں سمجھتا کہ اس موقع پہ کوئی پارٹی یہ رسک لے سکتی ہے کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھائے کہ جس سے اپوزیشن کا کوئی انیشیٹو سیبوٹاج ہو، چونکہ اس کی پھر ایک بہت بڑی پولیٹیکل کاسٹ ہوگی. اس لیے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جو آج جذبہ بھی تھا، تمام پارٹیز مل کر اسے کامیاب کریں گی. اور جو آپ نے مسٹرسٹ کی بات کی، اگر تھا بھی کسی درجے میں، تو ہم عمران خان صاحب کے بہت مشکور ہیں. اگر وہ اسی رفتار سے کام کرتے رہے اور جیسے کہ وہ کر رہے ہیں، تو وہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو آپس میں بے حد متحد کر دیں گے اور ایک بہت ہی یونائٹڈ فرنٹ کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا. تو سر، جو یہ ہم اطلاعات سنتے رہتے ہیں یا آف دا ریکارڈ آپ کے پارٹی کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اگر ان کو کوئی ڈیل مل گئی اپنے لیگل کیسز کے حوالے سے تو وہ آپ لوگوں کو ابینڈن بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کی پارٹی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل غلط اطلاعات ہیں جو ہم تک پہنچتی ہیں اور ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی ہے، ایسے کسی قسم کے خدشات کا اظہار نہیں کیا جاتا؟ دیکھیے، میں نے جیسے کہا نا کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ رسک نہیں لے سکتی کہ وہ اپوزیشن کے کسی انیشیٹو کو سیبوٹاج کرے یا اس کے کسی ایکشن سے حکومت کو بیل آؤٹ ملے. جو بھی ایسا کرے گا اسے ایک بہت بڑی سیاسی قیمت دینی پڑے گی. لہٰذا پیپلز پارٹی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، پرانی پارٹی ہے، وہ بھی سمجھتی ہے کہ اس وقت حالات کی سنگینی کیا ہے، پبلک کا سینٹیمنٹ کیا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمام اپوزیشن پارٹیز جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے وہ منوان ان پر عمل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ سارے فیصلے کامیاب ہوں. اچھا سر، اور اسی حوالے سے بتائیں کہ جو آپ نے 25 جولائی کے حوالے سے کیا طے کیا ہے؟ کیا سارے ملک کے اندر احتجاج اور جلسے ہوں گے؟ کہیں خاص کوئی سپاٹس ہوں گے؟ ساری جماعتیں اکٹھی ہو کے کریں گی؟ الگ الگ ہر پارٹی پاور شو کرے گی؟ کچھ فیصلے اس حوالے سے ہوئے ہیں؟ جی، آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صوبوں کی سطح پر ہم اپنی صوبائی تنظیموں کی کوارڈینیشن کمیٹی تشکیل دیں گے، جو صوبائی دارالخلافوں میں بھی 25 جولائی کو احتجاجی مظاہرہ یا جلسہ کریں گی. لیکن جو 25 جولائی کا بڑا اور مرکزی ہمارا پروگرام ہوگا وہ پشاور میں ہوگا، جس میں تمام رہبر کمیٹی جس کا آج اجلاس ہوا اس کے اراکین بھی شرکت کریں گے تاکہ وہ اپنی سالیڈیرٹی کا اظہار کر سکیں اور وہ اپنے اس موقف کو قوم کے سامنے پیش کر سکیں جس کی بنا پر ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ 25 جولائی کو جو فراڈولنٹ الیکشن ہوا تھا، جس کے نتیجے میں ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ اور پرائم منسٹر ہم پہ مسلط کیا گیا جو نا تجربہ کار تھا، جس نے کبھی حکومت نہیں دیکھی تھی، اکانومی کا نہیں پتہ. آج ملک کتنی قیمت ادا کر رہا ہے. آج کارخانے بند ہیں، مارکیٹیں بند ہیں، بزنس مین پریشان ہیں، مزدور پریشان ہیں.
اپوزیشن تیار ہو گئی ہے کہ اب آپ لوگوں نے یہ جو جلسے کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے حکومت کو گھر بھیجنا ہے؟ کیونکہ جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں معاشی صورتحال خراب ہے، لاہور بند ہے، فیصل آباد بند ہے، تو پھر تو یہ جو جلسے ہوں گے ان کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ حکومت کو گھر بھیج دے؟ کیونکہ آپ پہلے کہتے تھے نا کہ آپ وقت دینا چاہتے ہیں حکومت کو کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں، تو وہ تو انہوں نے اب کر لیا اپنے آپ کو ایکسپوز۔ لیکن ساتھ کے ساتھ میں نے ہمیشہ یہ بھی کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو وقت دیا جائے تاکہ یہ مکمل ایکسپوز ہوں، تاہم حکومت خود بہت عجلت میں اور جلدی میں نظر آتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہمیں کل بھیجنے کی بجائے آج بھیجا جائے، تو اس لیے آپ بھیجیں گے کہ نہیں بھیجیں گے؟ غلطیاں کر رہے ہیں۔ جی بالکل بھیجیں گے، چونکہ اگر یہ حکومت مزید سال رہ گئی یا 1.5 سال رہ گئی تو اس بات کا حقیقی خدشہ ہے کہ اگر یہ ملک کا پیسہ 200 روپے سے اوپر نکل گیا اور انفلیشن ہماری 15, 16, 18% پہ چلی گئی، ایک طرف ہائپر انفلیشن ہوگی، دوسری طرف سلو گروتھ ہوگی، تو بدترین سٹیگفلیشن کے ساتھ کسی ملک کو اس سے بڑا زہر نہیں آپ دے سکتے، اور خاص طور پہ ایک ایسا ملک کہ جس کے اندر غربت بھی ہے، جس کے نوجوانوں کی اکثریت ہے، جس کی 2.4% پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے، اور اگر آپ گروتھ ریٹ کو 2% پہ لے آئیں گے تو آپ کی نیگیٹو گروتھ ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کیا کرنا ہے، اور ابھی بھی آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے یہ اپنے تھیٹرز کر رہے ہیں، انہوں نے ایک تھیٹر لگایا ہوا ہے، پکڑ دکڑ۔ دنیا بھر کا یہ اصول ہے کہ آپ جو ٹیکس ریفارمز ہیں یا کوئی بھی ریفارمز لاتے ہیں وہ انگیجمنٹ کے ذریعے لاتے ہیں، اور وہ اس ماحول میں لاتے ہیں کہ وہاں پہ کانفیڈنس ڈسٹرب نہ ہو۔ حکومت جو ہے وہ اپنا ایک تھیٹر کر رہی ہے اپنے ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے، وہ چاہتی ہے کہ جیسے پرانے روم کے اندر گلیڈیٹرز کو لڑایا جاتا تھا، ان کا خون کر کے وہ لوگوں کو بادشاہ جو ہے خوش کیا کرتے تھے، مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ جو 1 ارب روپیہ یہ کمائیں گے، اس 1 ارب روپے کے عوض 100 ارب ملک سے بھاگ جائے گا۔ اس فضا کے اندر آپ تو یہ حالات پیدا کر رہے ہیں۔ الزامات مان لیں تبھی تو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ پھر فیصلہ کر لیں اس حکومت کو نکالنے کا، مگر دوسری طرف بلاول بھٹو صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا جو سسٹم ہے، پارلیمنٹ کو چلنا چاہیے، سسٹم جو ہے اس کو چلنا چاہیے، اگر آپ نو کانفیڈنس موو نہیں لائیں گے اور آپ سڑکوں پہ نکلیں گے تو پھر تو اس سے تو سارا سسٹم بھی ڈی ریل ہو سکتا ہے۔ تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی اگری کر گئی ہے آپ کے ساتھ کہ اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے چاہے کسی بھی قیمت پہ؟ جی دیکھیے، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، ان کے جو میں نے بیانات پڑھے ہیں، انہوں نے اس حد تک تو کئی دفعہ اس بات کو دہرایا ہے کہ اس حکومت کو جانا چاہیے، اور وہ اس پارلیمنٹ کے اندر ہی چینج کے حامی نظر آتے ہیں، جہاں اگر ان کے ان دونوں بیانات کو جوڑ کے پڑھا جائے، وہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ بھی نہ گرے، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس حکومت کو بھی رخصت ہونا چاہیے، جانا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ کسی طرح اگر ان ہاؤس چینج آ جائے تو وہ ایک بہتر آپشن ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ہاؤس چینج شاید ممکن اس لیے نہ ہو کہ حکومت ہارس ٹریڈنگ کرتی ہے، اور ہم اس اسمبلی کے اندر جو نمبرز ہیں، اگر کوئی اور بھی حکومت بنائے گا وہ اتنی کمزور بنائے گا، شاید ملک کے مسائل کو حل نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا جلد یا بدیر ہماری جماعت کا یہی موقف ہے کہ پاکستان کے پاس آپشن 2 ہی ہوں گی۔ جس بند گلی میں اس حکومت نے پاکستان کو لا کے کھڑا کر دیا ہے، یا تو ادھر اس بند گلی کے آگے پھر غیر آئینی جمہوری راستہ ہے کہ مارشل لا لگے گا، یا اگر آئین اور جمہوریت کے حساب سے کوئی ہم نے دروازہ کھولنا ہے، کھڑکی کھولنی ہے اس بند گلی سے نکلنے کی، تو وہ مڈ ٹرم الیکشن ہے، جس سے کہ ہم ایک حقیقی جمہوری نمائندہ حکومت لا سکتے ہیں جو مسائل کو بھی حل کرے، اور ہمارے قومی اداروں کا وقار بھی بحال ہو سکتا ہے کہ ایک آزاد منصفانہ الیکشن کے ذریعے اگر لوگوں کو تحفظات تھے تو وہ دور ہو سکتے ہیں۔ تو یہ 2 راستے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ جو ہیں بلاول بھٹو زرداری، کیا مڈ ٹرم الیکشن پہ اور پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہو گئی ہے؟ کیونکہ پھر تو ان کی اپنی حکومت جو ہے سندھ کے اندر وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ جی اس کے بارے میں تو وہ خود زیادہ بتا سکتے ہیں، لیکن ہماری جماعت کے اندر جو ہمارا موقف ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو جدھر کھڑا کر دیا گیا، جیسے میں نے کہا کہ ایک بند گلی کی طرف یہ تیزی کے ساتھ عمران خان لے کر جا رہے ہیں، اور اس بند گلی میں جا کے پھر آپ کے پاس آپشن نہیں رہے گی، اور خدا نہ خواستہ یا پھر مارشل لا لگے گا،
یا پھر اگر اس سے نکلنا ہے اس بحرانی صورتحال سے تو اس کا ایک حل مڈ ٹرم الیکشن ہے، جس سے کہ آپ کو ایک نیو لیز مل سکتی ہے سسٹم کو اور اس ملک کو، اور ہم ایک حقیقی حکومت آئے جو جمہوری بھی ہو، جو ریپرزنٹیٹیو بھی ہو، جس کو مسائل کا ادراک بھی ہو، جو مسائل کو سمجھتی ہو، حل کر سکتی ہو۔ تو یہ تو جو اناڑی اس وقت ہیں ان کو کلو ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے نا، عمران جی آپ جو بات کر رہے ہیں سر، مجھے بتائیں کہ زندگی میں کبھی یہ اپنے وزیر خزانہ سے اس سے پہلے ملے تھے؟ میرا نہیں خیال کہیں کسی سر دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو اگر ہم یہ آپ کی بات کو پہ یقین کر لیں کہ مڈ ٹرم الیکشن کے لیے آپ ایفرٹ کریں، تو آپ لوگوں نے صرف جب سینٹ چیئرمین کو ہٹانے کی بات کی تو اس کے بعد دیکھیں کہ کتنا پریشر پڑھا اپوزیشن کے اوپر۔ رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت ڈرگ پوزیشن کے چارجز پہ جیل میں ہے۔ آپ لوگوں کو خدشہ نہیں ہے کہ اگر آپ سینٹ چیئرمین کو ہٹانے کی کوشش کریں گے یا مڈ ٹرم الیکشن مانگیں گے تو اس وقت جو ریاست کا آپ کے اوپر ریاکشن آئے گا وہ کتنا سخت آئے گا؟ آپ جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے کہ وہ آپ لوگوں کی ایک میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد پتہ چلا کہ 15 لوگ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو تھے وہ جا کے وزیر اعظم سے مل آئے، اور وہ پبلکلی ان میں سے کچھ کہتے ہیں، وہ ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم مل کے آئے ہیں۔ دیکھیے نا، یہ جو لوگ گئے یہ 7-8 کے قریب تھے جنہیں بڑھا کے پیش کیا گیا، لیکن اس میں سے بھی جو مل کے آئے آدھوں سے زیادہ نے پھر کہا کہ نہیں ہم نے پارٹی نہیں چھوڑی اور ہم نے غلط کیا، ہم نہیں جائیں گے۔ اس وقت عوام کا بڑا دباؤ ہے، لوگ نہیں چاہتے کہ کوئی اپنی وفاداری تبدیل کرے، پر یہ نیا پاکستان ہے نا کہ جس کے اندر وہ ہارس ٹریڈنگ کے جس کو دفن کر دیا گیا تھا آج حکومت نے اس کو دوبارہ زندہ کر لیا ہے۔ یہ نیا پاکستان ہے جس میں وہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں جو کہ مارشل لاء کے دور میں بھی کبھی نہیں کیے گئے تھے، کہ مخالفوں کے اوپر آپ منشیات کے کیس بنائیں۔ لیکن ان سب چیزوں سے کسی بھی حکومت کی اپنی جو لیجیٹیمیسی ہے وہ ایروڈ ہوتی ہے، کسی بھی حکومت کی جو اپنی ایک مورل سٹینڈنگ ہے وہ ایروڈ ہوتی ہے۔ اگر ان ہتھ کنڈوں سے کوئی حکومت خود کو قائم رکھ سکتی تو آج پاکستان سے کوئی ڈکٹیٹر حکومت سے جدا نہ ہوا ہوتا۔ جنرل مشرف آج بھی چاہے کتنے کمزور ہو گئے ہوتے، جسمانی طور پہ لاغر ہو گئے ہوتے، وہ کسی نہ کسی طرح اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوتے۔ تو یہ ہتھ کنڈے کسی ڈکٹیٹر کو نہیں بچا سکے تو عمران خان صاحب کو کیسے بچائیں گے؟ یہ ان کی بھول ہے۔ میں تو شاید یہ ہتھ کنڈے بالکل نہیں بچا سکتے، مگر شارٹ رن کے اندر سیاسی جماعتوں پہ بہت ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ 2002 کے جب الیکشن آئے تھے تو آپ لوگوں کی جماعت کے پاس میرے خیال میں نیشنل اسمبلی میں 14 سیٹس رہ گئی تھیں، کیونکہ انہی ہتھ کنڈوں کی وجہ سے آپ کی پارٹی کو انہوں نے توڑ لیا تھا۔ سو کہیں نہ کہیں یہ کوئی ڈیبیٹ تو پارٹی میں ہوئی ہوگی کہ اگر اس طرح ریاست کے اس دفعے بھی اس طرح کی کوئی اگر ایکشنز ہوئے تو آپ کی جماعت پہ کیا اثر ہوگا۔ اور میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ جب الیکشنز ہوئے تھے تو اس کے بعد آپ سب کہتے تھے اور بڑی صحیح بات کرتے تھے کہ اتنا آپ لوگوں نے پریشر برداشت کیا مگر آپ کی پارٹی نہیں ٹوٹی۔ مگر اب 6 مہینے کے بعد لگتا ہے کہ وہ اس وقت جو آپ مینیج کر پائے تھے اپنی یونٹی کو، اب اس میں دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ نہیں، ابھی بھی کوئی پارٹی کے اندر ایسی میجر دراڑ نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے کوئی فکر کا باعث ہو۔ یہ پیریفری کے اوپر لوگ ہیں جو تھوڑے ولنریبل ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہارس ٹریڈنگ کریں، اگر یہی جو ہتھ کنڈے ہیں یہ ہمارے پاس ہوں اور ہم خدا نہ خواستہ پی ٹی آئی پہ آزمائیں، پی ٹی آئی کی تو 70% پارٹی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اس میں تو سارے ادھار کے لوگ ہیں، کوئی ہمارے ہیں، کوئی پیپلز پارٹی کے ہیں، کوئی کیو لیگ کے ہیں، کوئی کسی اور کے ہیں، ان کے اپنی تو بڑے 20-30% ہیں جو پی ٹی آئی کی اپنی کور ہے اس کے اندر۔ لیکن ہماری پارٹی تو اس کے مقابلے میں بہت کوہیسو ہے اور بہت اپنے اندر ایک پختگی رکھتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ دیکھیے جو پاکستانی عوام کی ایک دباؤ ہے، رائے عامہ کا جو دباؤ ہے وہ ہماری پشت کے اوپر ہے۔ لوگ ہماری پارٹی کو سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے 5 سال میں ان کا جو مرضی پروپیگنڈا ہو، انہوں نے دیکھا کہ ہم نے بجلی کا بحران حل کیا، انہوں نے دیکھا کہ ہم نے دہشت گردی کو شکست دی، انہوں نے دیکھا کہ ہم نے سی پیک کو کامیاب کیا، انہوں نے دیکھا کہ ہم نے معیشت کا پہیہ دوبارہ رواں کیا۔ تو اس لیے لوگ ان کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوتے، انہوں نے ہمیں دیکھا ہے، ہماری کارکردگی کو دیکھا ہے، وہ ہماری پشت کے اوپر کھڑے ہیں، اور یہی اس وقت اللہ کے بعد ہماری سب سے بڑی سپورٹ ہے۔ اور ہمارے جو اراکین بھی کھڑے ہیں وہ اس لیے نظریے کی بنیاد پہ بھی کھڑے ہیں، عوام کی خواہشات کے لیے بھی کھڑے ہیں۔ اور پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک ایسی حکومت کہ جو خود ڈول رہی ہو
جو غیر مقبول ہو رہی ہے, جو مہنگائی لا رہی ہے, بے روزگاری لا رہی ہے, جس کے خود اراکین اب کہتے ہیں, سوال کرتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں کیا بنے گا. عمران خان صاحب کی پارلیمانی پارٹی کے اندر ان کے ایم این ایز کہتے ہیں کہ ہم اپنے علاقوں میں نہیں جا سکتے, لوگ ہم سے مہنگائی کا پوچھتے ہیں, ہم سے بے روزگاری کا پوچھتے ہیں. تو ایک ایسی پارٹی جو خود ہچکولے کھا رہی ہے, اس کے اندر کون کشتی میں سوار ہو کے اپنا سیاسی مستقبل بھی بے یقینی کا شکار کرے گا؟ بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب, آپ نے ہم سے ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے حکومت کی جو اس وقت کوششیں جاری ہیں ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی, چاہے وہ بے نامی پراپرٹیز کے تھرو ہو یا ایمنیسٹی اسکیم. اسٹے ود اس. میں آج اناؤنس کر رہا ہوں, جو بھی نشاندہی کرے گا کسی بینامی پراپرٹی کی 10% ان کو دیں گے. جو بھی پیسہ آئے گا اس بینامی پراپرٹی سے جو نشاندہی کریں گے وہ سارا ہم احساس پروگرام کے اندر ڈال دیں گے. ابھی تو 200 ارب ہے, تو جو مجھے نظر آ رہا ہے بینامی پراپرٹیز, میرے خیال میں یہ بجٹ ہے اسے بھی کراس کر جائے گا جو نیشنل بجٹ ہے. ہو سکتا ہے اللہ اسی طرح ہماری مدد کرے غربت کم کرنے کے لیے. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے حکومتوں کی کوشش کی کہ ٹیکس نیٹ بڑھے اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں. اسی حوالے سے 1 جولائی سے حکومت نے بے نامی ایکٹ کے نیچے نہ صرف لوگوں کو نوٹسز بھیجنے شروع کر دیے, مگر ساتھ میں کچھ سیاسی شخصیات کی جو پراپرٹیز تھیں اور بینک اکاؤنٹس وغیرہ تھے ان کو بھی اٹیچ کر لیا ہے, سیز کر لیا ہے. مگر ایک طرف تو حکومت یہ کہتی ہے کہ ان کے پاس ساری انفارمیشن ہے ان لوگوں کی جن کے پاس بے نامی اکاؤنٹس ہیں یا ملک سے باہر جنہوں نے اپنی دولت چھپائی ہوئی ہے, مگر ساتھ ہی آج وزیر اعظم عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی بے نامی جائیداد کے حوالے سے سالڈ انفارمیشن پر فراہم کرے گا حکومت کو تو اس کو 10% حصہ بطور انعام دیا جائے گا. اس سے پہلے یہ جو ایفرٹس تھے یہ اس لیے رکے ہوئے تھے کیونکہ حکومت کی طرف سے ایک ایمنیسٹی اسکیم جو تھی وہ انٹروڈیوس کروائی گئی تھی, وہ 30 جون تک چلی اور اس کے بعد اس میں تھوڑی سی ایکسٹینشن بھی کچھ دن کی گئی. حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ جو اسکیم تھی جس کا مقصد ریونیو کلیکشن نہیں تھا بٹ یہ تھا کہ ٹیکس نیٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں, یعنی کہ ایسٹ ڈکلریشن اسکیم جس کو وہ کہتے تھے, وہ بہت کامیاب رہی ہے. حکومت کے مطابق اس کے اندر 70 ارب روپے کی وصولی ہوئی ہے اور 1 لاکھ سے زائد افراد جو ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ کے اندر ڈکلیئر کیا ہے. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب جو سابق وزیر خزانہ ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. جی ڈاکٹر صاحب, تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ جو یہ حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ ایمنیسٹی اسکیم جو تھی یہ بہت سکسیسفل رہی ہے اور اس کے اندر اتنے نان جو فائلرز جن کو کہتے ہیں یا ایسے لوگ جو پہلے ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں تھے وہ اب حصہ بنے ہیں ٹیکس نیٹ کا, اور پہلی دفعہ 2 لاکھ سے اوپر گئی ہے جو لوگ ہیں 2 ملین سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ٹیکس نیٹ کے اندر آئے ہیں. سو ڈو یو تھنک یہ جو ساری انفارمیشن حکومت دے رہی ہے یہ اتنی کریڈیبل ہے, اور ساتھ میں اس کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سچ مچ یہ ایک بہت سکسیسفل اسکیم رہی ہے؟ جی میرا خیال یہ ہے کہ یہ آغاز میں تو لگ یہ رہا تھا شاید اتنی کامیاب نہ ہو, مگر یہ جو خطرہ تھا لوگوں کو کہ بے نامی لا کے آنے کے بعد میں مشکلات پیش ہوں گے اگر انہوں نے ڈکلیریشنز نہیں کیے, تو آخری دنوں میں اسکیم میں کافی مومنٹم آیا ہے ماشاءاللہ. اور اس کے نتیجے میں اب آپ دیکھیے کہ تقریباً جو پچھلی اسکیم تھی جانے والی حکومت کی پچھلے سال, اس سے تقریباً 2 گنا لوگوں نے فائل کیا ہے, مگر اماؤنٹس جو ڈکلیئر کیے گئے وہ یقیناً کچھ کم تھے اور اس میں شاید چھوٹے فائلرز بھی آ گئے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ریونیوز میں جو اضافہ ہوا ہے 75 ارب کے قریب, یہ پچھلی اسکیم میں اس سے کچھ زیادہ ہوا تھا 125 ارب کے قریب. البتہ یہ ہے کہ ٹیکس بیس میں یقیناً اضافہ ہوا ہے, اور اب کوشش یہ ہونی چاہیے گورنمنٹ کی کہ یہ جو بے نامی پراپرٹیز وغیرہ ہیں ان کو اچھے اور قابل انداز میں ان کو فالو تھرو کریں. جنہوں نے ڈکلیریشن نہیں کی ہے
मगर इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि बिल्कुल ही अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, कोशिश ये होना चाहिए कि बड़े बेनामी प्रॉपर्टीज को और एसेट्स को पकड़ा जाए और अक्रॉस द बोर्ड हो, और किसी इसमें कोई ऐसी परसेप्शन ना हो कि ये किसी तरह से एक तरफ इसका डायरेक्शन है। एंड दिस इज अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड। सर, और फिर इसी हवाले से जो वही दूसरे खदशात हैं वो ये हैं कि ये मिसयूज़ भी हो सकता है। इतने पावर्स जब आप दे देते हैं FBI जैसे इदारे को, तो वो फिर लोगों को तंग भी करते हैं, हरासा भी करते हैं। इस हवाले से अगर इल्ज़ामात सामने आने लगे कुछ दिनों में, तो फिर आपका क्या ख्याल है कि ये जो एक ड्राइव इस वक्त चली हुई है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा उसका? जी, ये खतरा इस बात का है, मैंने अभी इम्प्लाई किया कि जब मैंने इलीगल ट्रांजैक्शंस का जिक्र किया कि खतरा ये है कि करप्शन जो है उसमें कहीं इजाफा ना हो और अंडर द टेबल जिसे कहते हैं डील्स हो जाएं। इसमें मेरे ख्याल से जो तरीका है कि हम अपने जो टैक्स के ऑम्बुड्समैन या मुतसिब हैं उनके इदारा को बिल्कुल फौरन हम इसकी कैपेसिटी में इजाफा करें और एक रास्ता बनाएं कि जो लोग इनको एहसास हो रहा है कि दे आर बीइंग परसिक्यूटेड या दे आर बीइंग अनफेयरली ट्रीटेड, उन्हें इमीडिएट एक्सेस होना चाहिए टू द टैक्स ऑम्बुड्समैन ऑफिस और बड़े केसेस जो हैं वहाँ डिस्कस हों। अलबत्ता ऑफ कोर्स यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन ऑफ गोइंग टू द कोर्ट। और सर, इसी हवाले से जब बात होती है, क्योंकि वही जब भी एमनीस्टी स्कीम एक सामने आती है और पिछली हुकूमत मेरे ख्याल में 4 लेके आई, इस हुकूमत की ये पहली है, तो वो डिबेट फ़ौरन ये होती है कि एक एमनीस्टी स्कीम तब कामयाब होती है जब उसके बाद लोगों को पता हो कि इसके बाद जिसको हम कहते हैं कि स्टिक भी इस्तेमाल होगी। वो अब अगर स्टिक इस्तेमाल हो रही है तो कुछ टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना ये भी है कि 1-1.5 साल इस कैंपेन को चला के शायद एक और एमनीस्टी स्कीम देनी पड़े ताकि और लोग जो उनको एक पैगाम मिल गया है वो भी उसको अवेल करें। डू यू थिंक दिस इज़ अ गुड ऑप्शन? जी नहीं, मेरा ख्याल ये है कि देखिए, एक हद तक आपको एमनेस्टी स्कीम लानी चाहिए। हमें ये बात जहन में रखना चाहिए कि जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, जो डिक्लेरेशन पूरी करता है, वो ये ना महसूस करे कि देखिए ऑनेस्टी का कोई रिवॉर्ड नहीं है और आप बेनामी एसेट्स वगैरह रखें and you can get away by only giving 1 or 2% with an amnesty scheme. ये देखिए, this will discourage the honest taxpayers. तो ये बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और मेरे ख्याल से हमें लॉ एक ऐसा लाना चाहिए कि एमनेस्टी स्कीम्स जो हैं उनकी कम से कम एक जो मिनिमम जो पीरियड रिक्वायर्ड है वो बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए। ये नहीं कि आप हर साल या हर दूसरे साल एक एमनेस्टी स्कीम लाए, आप कुछ रेवेन्यू वहां से कलेक्ट कर लेंगे मगर जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उसकी मोटिवेशन लेवल कम हो जाएगी। तो लिहाजा आपको अब ये एक क्लियर मैसेज देना है कि आगे आने वाले वक्तों में आप एमनेस्टी स्कीम बिल्कुल नहीं लाएंगे। अब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, जिन्होंने इवेट किया है दे शुड बी डिटेक्टेड एंड they should be subjected to punishment. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा, आपने बात की। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाक अफगान ट्रेड के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे एक अहम फ़ैसले का जो पाकिस्तानी हुकूमत ने किया है और वो ये है कि अफ़गान ट्रेड के लिए तोरखम बॉर्डर जो पहले सिर्फ 12 घंटे खुला रहता था उसको 24 घंटे अब खुला रखा जाएगा। इसके अलावा अफ़गान ट्रेड के जो ट्रक्स वगैरह आते हैं पाकिस्तान से पास थ्रू करते हैं उनको रसाई दी जाएगी वाघा और दूसरी तरफ तक। और साथ में पाकिस्तान मेहनत ये भी कर रहा है और एफर्ट्स कर रहा है कि चमन बॉर्डर के ऊपर भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट
सिस्टम बना दिया जाए, एक पोर्ट इस्टेब्लिश कर दिया जाए कि वहाँ से भी ट्रेड हो सके। इसका ताल्लुक़ क्या पाक अफ़गान पीस टॉक से है, इंटरनेशनल या रीजनल सिचुएशन से है? इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अयाज साहब, जो साबिक सफ़ीर हैं और माहिर अफ़गान अमूर। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर, तो ये जो इतना बड़ा फ़ैसला है, क्योंकि बहुत अरसे से अफ़गानिस्तान को शायद हमसे ये शिकायत थी कि वो ट्रेड को फैसिलिटेट नहीं करते, ये अब क्यों हो गया? अब तो शायद मैं कहूँगा नहीं हुआ है, ख़ास अरसे से इस पे काम हो रहा था, लेकिन समहाउ हम एग्री नहीं कर रहे थे। तो इमरान साहब ने जब इलेक्शन जीता, अगर याद हो, वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने से पहले उसने बनिगाला से एक तकरीर की थी, तो उसमें उसने दो मुल्कों पे एम्फेसिस किया था कि ताल्लुकात में बेहतर कराना चाहता हूँ नेबर्स के साथ, लेकिन हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान पे ज़्यादा फोकस किया। तो अफ़गानिस्तान के साथ जब तक आप ट्रेड खुला नहीं छोड़ेंगे, ट्रेड बढ़ाएंगे नहीं, तो फिर आप सेंट्रल एशिया, यूरोप या वो लोग फिर इंडिया तक ये एक्सेस कैसे होगा? तो इमरान खान ने ये अशरफ गनी साहब के विज़िट से बहुत पहले एक कहीं तकरीर शायद ट्राइबल एरिया में कहीं कर रहे थे या पेशावर में थे, बहरहाल अपनी तकरीर में कहा था, मैंने सुना था कि वागा अपने तुरखम बॉर्डर को हम 24 आवर खुला रखेंगे। हर जगह होता है दुनिया में, जब ऐसे जगह होते हैं, एक्सेस होता है एक दूसरे मुल्कों के, तो वो 24 आवर तकरीबन खुला होता है, क्योंकि टूरिस्ट तो आपके आराम के लिए नहीं बैठ सकता, वो तो सफ़र जारी रखना चाहता है। तो बॉर्डर 24 आवर खुले रहते हैं, तो वो तो उसने ऐलान कर लिया। तो अब अशरफ गनी साहब जब आ गए, तो अशरफ गनी साहब ने भी ये चीज़ उठाई यहाँ पे, और उनको शायद एश्योरेंस मिली थी, तो तब ही जब वो हमें इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में तकरीर कर रहे थे, तो उसने वहाँ पे भी ये बयान कर लिया कि कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। और उसमें ये बात जो समझते थे वो समझ गए कि शायद इस मरतबा राज़ी हो गए कि अफ़गान गुड्स को वागा से आगे अटारी तक शायद या मज़ीद आगे तक जाने देंगे, हिंदुस्तान तक अपना सामान पहुंचाने, तो और वहाँ से वापसी पे इसी तरह हमें वहाँ अफ़गानिस्तान से सेंट्रल एशिया तक एक्सेस की शायद इजाज़त पे एग्रीमेंट हो। तो सर, पहले जो अफ़गानिस्तान जिस पे शिकायत भी करता था, तो पहले ये वागा से जो जाती गुड्स तो जाती थी अफ़गानिस्तान की वागा के थ्रू, मगर वहाँ वो उनको लगता था कि शायद फैसिलिटेट हम काफ़ी नहीं करे, ट्रक्स शायद रोक दिए जाते। तो पहले क्या प्रोसेस था? वहाँ पे वागा पे आप रोकते थे कि ट्रक खाली कर ले, दूसरे ट्रकों में फिर आगे चलते जाए। वो कहते थे कि हमें अटारी तक जाने दो, ट्रक टू ट्रक हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, फिर भी ठीक है। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये उससे भी ज़्यादा एग्रीमेंट है। पहले ये होता था कि जो ट्रक है वो तोरखम को क्रॉस करता था और फिर वागा पे जाके वो अनलोड होते थे, इंडियन ट्रक्स पे सामान लोड किया जाता था और वो ट्रक्स अटारी और आगे जाते थे। अब यही ट्रक जो है, अब यही ट्रक अफगानिस्तान से उठा के मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो हिंदुस्तान में जहाँ भी जाए, दिल्ली जाए, बॉम्बे जाए, कलकत्ते जाए, वापसी पे वापस अफगानिस्तान जाए, एंड वाइस वर्सा। और यही चीज़ मेरा ख्याल है हिंदुस्तान के साथ भी हम एग्री करेंगे। मगर अभी तक हिंदुस्तान के लिए फैसला नहीं हुआ कि हिंदुस्तान की जो गुड्स हैं वो पाकिस्तान से गुजर के तोरखम जाए, वो भी फैसला नहीं हुआ। लेकिन अगर आप फ्यूचर को देख ले तो फ्यूचर फोकस्ड इसी रीजन पे है। यूरो एशिया का फोकस दुनिया का ये होगा, अमेरिका का भी, चीन का भी, रूस का, सारी दुनिया का इकनॉमिक फोकस इधर होगा। तो उसमें जब तक ये कनेक्टिविटी फ्री नहीं होगी तो आपका फिर उस लिहाज से देख ले गवादर या सीपेक कैसे कामयाब होगा। सारी दुनिया का ट्रेड तकरीबन इधर से आना है, फिर आगे अगर नहीं ले जा सकते ये लोग, आपने रास्ते बंद किए हुए हैं कि नहीं अफगानिस्तान भी न ले जाए, हिंदुस्तान भी न ले जाए, तो फिर तो बात नहीं चलती। तो ये कनेक्टिविटी आप देंगे हिंदुस्तान को भी, अफगानिस्तान को भी, और वो दोनों आपको देंगे। वो भी तो हिंदुस्तान को देंगे, वो भी हमने दी नहीं। पर सर ये कनेक्टिविटी अगर हम देते हैं तो अफगानिस्तान का तो फ़ायदा है, हिंदुस्तान का भी है, हमारा इसमें क्या फ़ायदा है? आई मीन वी आर टॉकिंग इकोनॉमिकली। बात मैं ये नहीं कह रही कि क्यों हमने किया, अच्छा किया, कनेक्टिविटी जैसे आपने कहा बढ़ानी चाहिए, मगर पाकिस्तान का क्या इसमें इकोनॉमिक फ़ायदा है? अफगानिस्तान के साथ तिजारत आपका मेरा ख्याल है शायद ही कि ये वाहिद जगह थी जहाँ पे आपके फ़ायदे के बात थी तिजारत में।
बाकी तो हर जगह आप इंपोर्ट ज़्यादा करते, एक्सपोर्ट कम करते। यहाँ पे सारा आपके फ़ायदे में था। तो ये हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये एक ज़माने में 2 बिलियन से ज़्यादा हुआ था और कोशिश हमारी थी कि 5 बिलियन तक ले जाए, लेकिन फिर हालात ख़राब हुए और वो 1 बिलियन मुश्किल तक आ गए, बल्कि उसे भी कम हो गए, मिलियन में आ गए। तो अब अगर ये आप इजाज़त देते हैं तो अब तो वो जो दूसरा रास्ता था हिंदुस्तान को, वो आपने जब एयर कॉरिडोर बंद कर लिया, हिंदुस्तान ने अपने किराए कम किए थे, कुछ तो जहाज़ों पे ले जाते थे और कुछ फिर चाबहार के थ्रू ले जाते थे। वहाँ पे अमेरिका के सैंक्शन आ गए, यहाँ पे किराए बढ़ गए। तो अब तो टोटल तिजारत आपके थ्रू होगा तो मेरा ख्याल है 5 तो क्या मैं समझता हूँ 7-8 बिलियन हो जाएगा, बल्कि 10 बिलियन हो जाएगा, क्योंकि सारे गुड्स उनके यहाँ आएंगे और उनके सारे गुड्स यहाँ से जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज वज़ीर साहब, आपने हमसे बात की। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वी विल बी बैक नेक्स्ट वीक।